کرنا جانتے ہیں، یہ دیکھنا نہیں جانتے کہ 3 میری طرف آ رہی ہیں. اس کو دیکھ تو یہ بولتی ہے اپنے کو دیکھ، 3 انگلیاں، 1 3. تو بارہا ایسا ہوتا ہے کہ اپنا غصہ ماحول خراب کیے ہوئے ہوتا ہے. گھر میں اولاد جو بپھر جاتی ہے بعض اوقات اس کا سبب بھی غصہ ہوتا ہے، بات بات پہ ٹوکنا جھاڑنا. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے جیسے کہ یہ ہمارا تجربہ ہے، اپنا بچہ سمجھدار ہے، 10-12 سال کا بچہ ہے، یہ میرے پاس لائیں گے، اس کو سمجھاؤ، یہ امی کو بہت تنگ کرتا ہے، میری بات بھی نہیں سنتا، آپ سمجھاؤ اس کو، میں اس لیے لایا ہوں. اب اگلا پڑھا لکھا ہوتا ہے، دنیاوی اعتبار سے شخصیت ہوتا ہے، لیکن اتنی اس میں بیچارے میں سوچ نہیں ہوتی کہ میں اس کو سب کے سامنے بول رہا ہوں، اس کو سمجھاؤ. اب یہ گھر پہ جو مجھے سمجھائے گا نا، الامان والحفیظ، کہ تم نے مطلب میرے کو ڈیگریڈ کر دیا، اس لیے لے گئے تھے مجھے، کہ فلاں کے سامنے ڈیگریڈ کر دیا، لوگوں کے سامنے ذلیل کر دیا، آپ نہیں چھوڑوں گا. یہ بھی حکمت عملی بڑے بڑے بعضوں کا چوک جاتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ اگر کسی کو واقعی ایسا ہے کہ اس کو سمجھوانا ہے، تب بھی الگ سے اس کو جس شخصیت کو کہنا نا کہ سمجھا، امام صاحب ہے مثلا، تو کان میں کہے اس کو کہ یہ تھوڑا میرا بچہ، میں آپ کو بعد میں بھیجوں گا، دم کروانے پانی بھیجوں گا، اس رنگ کا گلاس ہوگا تو آپ سمجھ جانا. پھر آپ کو نصیحت کرنا کہ نماز پڑھے، ماں باپ کی فرما برداری کرے، اور میرا بتانا نہیں اس کو، تاکہ اس کو یوں نہیں لگے کہ میرے کو باپ نے امام صاحب کے سامنے ڈیگریڈ کیا، تو ورنہ پھر مسجد آئے گا نہیں. یہ حکمت عملی کہاں جانتے ہیں؟ 2 ٹوک. اچھا، پھر یہ کہ حق گوئی اور بے باکی، یہ خالی گھر کی 4 دیواری میں ہوتی ہے. بازار میں تو آئیے تشریف لائیے، بالکل بچھے بچھے جا رہے ہو، گھر میں شیر ببر. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. گھر میں جتنا حسن سلوک کرنے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. الحمدللہ. یہ حدیث پاک. تو اس طرح مطلب ہم گھر والوں میں سب سے زیادہ خطرناک، لڑا لڑی، غصہ، اس کو جھاڑا، اس کو ڈانٹا، توبہ. پھر یہ کہ پھر ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک تو میں نے مثال دی کہ وہ لے آئیں گے اور بولیں گے اس کو سمجھاؤ. دوسرا یہ کہ خالی خالی لوز ٹوکنگ کریں گے. میرا وہ بڑا بیٹا ہے نا، جب سے شادی کروائی ہے بس بیوی نے کچھ کروا دیا اس کو، اب اسی کا لٹو ہے، ہم لوگوں کو نہیں پوچھتا. اب یہ بات اس کو بیٹے کو جب پہنچے گی، پہنچ تو جاتی ہے اکثر باتیں، بیٹے پر گزرے گی کیا کہ میرا بڈھا باپ میرے کو ڈیگریڈ کرتا ہے. اب اولڈ ہاؤس چھوڑو، اب تو یہ ہو گیا نا، اولڈ ہاؤس پاکستان میں بھی بن گئے. تو پھر یہ کہ یوں اسباب بن جاتے ہیں بعض اوقات. تو اس لیے دوسرے کو بھی کیوں بولے یار کہ یہ میرا بیٹا، وہ نا ویسے بچپن سے ہم نے تو سمجھو کہ سنا ہوا ہے صحیح کہ اچھے بچے گھر کی بات باہر نہیں کرتے. ہم بھی بھلے بوڑھا اور بچہ ایک سا ہوتا ہے تقریباً، تو اسی کو اگر اپنا لے، گھر کی بات باہر نہ جائے، گھر کی باتیں باہر کرتے. ذرا عورتیں بیچاریاں، میری بہو ایسی، جب سے چڑیل گھر میں آئی ہے گھر میں طوفان مچا رہتا ہے، سکون برباد ہو گیا ہے، پتہ نہیں بیٹے کو بھی میرے کو اپنی طرف اس نے کروا دیا ہے. حالانکہ بیٹے کو تیری زبان نے کروایا ہے، ٹک 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 کر کے اور بولا بولی کر کے، اور کسی نے نہیں کروایا. سب جادوگرنیاں نہیں ہیں. ارے سب جادوگرنیاں تھوڑی ہے. آپ نے دیکھا کبھی کسی جادوگر کو یار کسی جادوگر کے دروازے پر گئے یا میں گیا ہوں؟ مطلب بس بولتے ہیں اس بہو تو جادوگرنی. تو یہ آپ لوگوں کے گھروں میں بھی ہو سکتا ہے گھر گھر کی کہانیاں ہوتی ہیں. ارے میں بھی گھر بار والا ہوں اور عمریں نکل گئی، اب تو میں پر نانا بن گیا ہوں. تجربہ تو بہت ہے مجھے، لوگوں سے واسطہ میرا بہت پڑتا ہے، یہ بہت ساری باتیں پتہ ہے. تو یہ سب اگر ہمارے گھر میں ہو نا، اس کو دبا دو. کوئی جادوگر بھی نہیں ہے بیچاری، مطلب ٹھیک ہے اب سارا گھر سس نند سب اس پر چڑھائی کریں گے تو اب یار کبھی زبان وہ بھی کھول دے گی. وہ کھولی تو مری. کھولنا نہیں چاہیے اس کو اگر گھر چلتے رکھنا ہے تو، لیکن بیچاری کا کھل جاتی ہے. پھر جو طوفان بدتمیزی کھڑا ہوتا ہے، بس گناہوں کے ایسے دروازے کھلتے ہیں کہ خدا کی پناہ. پھر میکا سسرال آپس میں مورچہ بندی، میکا اس کو چڑھائے گا، سسرال اپنے بیٹے کو چڑھائے گا، اور پھر یہ بعض اوقات 1 2 3 بھی ہو جاتا ہے.
اچھا خاصا گھر تھا، مسائل نہیں تھے، پریشانیاں نہیں تھیں، لڑائی جھگڑے نہیں تھے، دیکھتے ہی دیکھتے یہ سارے مسائل پیدا ہو گئے، اور اب صبح دوپہر شام رات ہفتے میں ایک آدھ دفعہ جنگ ہو جاتی ہے۔ اچھا خاصا کاروبار چل رہا تھا، مٹی میں ہاتھ ڈالتا تھا سونا ہو جاتا تھا، اب سونے میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو مٹی ہو جاتا ہے، گاڑا بن جاتا ہے۔ اچھا خاصا کاروبار چل رہا تھا، لاس ہو گیا، پراپرٹی بھر نہیں رہی ہے، یہ اچانک یہ سب کچھ ہو گیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا ہوگا، جادو بھی نہیں ہوا ہوگا، فنا بھی نہیں ہوا ہوگا، تو ابھی دماغ جائے کدھر؟ دماغ میں نے تو نہیں کیا یہ سب کچھ، کسی نے تو کچھ کرایا ہوگا، کسی نے تو کوئی مطلب مسئلہ پیدا کیا ہوگا، ورنہ یہ میرا چلتا چلتا اب کبھی نہیں ہوتا تھا، اب ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے، اسکوٹر بھی لگ جاتی ہے، گاڑی بھی لگ جاتی ہے، اب کچھ تو ہوا ہوگا نہیں ہوا ہوگا ہمارا۔ کاروبار تو یہ تو روزی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ تو اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، کوئی سدا غریب نہیں رہتا۔ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، بعض پہلے غریب تھے، ہم نے بھی دیکھے، چھپ رہتے ادھر ادھر بھاگتے ہوتے تھے، آج بڑے بڑے پارٹے بن گئے، پارٹی کو پھر بڑی پارٹی ہو تو اس کو پارٹا بولتے ہیں، پارٹے بن گئے۔ تو پھر بعض اوقات یہ بھی دیکھا ہے کہ پارٹیاں قرض دار ہو جاتی ہیں، بیچارے مطلب کہیں کے نہیں رہتے، تو تب اس میں یہ کیسے کہا جائے کہ بہو نے کروا دیا یا پڑوسی نے کروا دیا یا سامنے والا دکاندار کچھ دیکھ دیکھ کے پڑھ رہا تھا، اب بیچارہ درود شریف پڑھ رہا تھا یار، اور آپ سمجھتے ہیں مجھ پر جادو کر رہا تھا، یعنی اپنے کو شیطان نے ایسا بھیکا ہے، سب جادوگر ہی نظر آتے ہیں، ہم بہت اچھے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی نے ٹھیک ہے جادو ہوتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، جادو کا تذکرہ تو قرآن کریم میں، جادو کا انکار نہیں ہو سکتا، جنات کا انکار نہیں ہو سکتا، لیکن ہمارے ساتھ جو مسئلہ ہوا یہ ہے ہی جادو، یہ کیسے طے ہوگا؟ یہ ہے ہی جنات کا مسئلہ، یہ طے کون کرے گا؟ اب ایک بابا جی کے پاس جاؤ تو وہ جن بتائے گا، دوسرا بولے گا اثرات ہے، تیسرا بولے گا کسی نے کچھ کروایا، چوتھا بولے گا آپ کو نظر لگ گئی ہے۔ تو نظر لگنا بھی حق ہے، یہ سب باتیں حق ہیں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اب ہے مطلب بعض اوقات ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ میرے جیسے کے پاس آئیں گے نا، اور میں نے اگر بول دیا نا یار ہوتا رہتا ہے، تو آپ صبر کریں، مت رکھیں، تو آپ نے جا کر پیچھے سے بولنا یار یہ تو کچھ جانتا ہی نہیں ہے۔ اب دل بھی اسی میں ٹکتا ہے نا، جو بولے کالا جادو کیا ہے آپ پر، اور بہت سخت جادو ہے، تو بولے گا یا پورے جنات کا خاندان جو ہے نا یہ آپ کے گھر میں گھس گیا اس لیے وہ بے برکتی ہو گئی ہے، یہ بہت جانتا ہے۔ اب جو صحیح بات کرے کہ اللہ کی مرضی، صبر کرے، یہ تو کچھ جانتا ہی نہیں، اس نے وہ بات دے کر ٹال دیا میرے کو۔ نہیں یقین مانے میرے پاس ایسے ایسے لوگ آئے میرے کو بولے دیکھو آپ صبر کی بات نہیں کرنا، میں جس کے پاس جاتا ہوں وہ صبر کا میرے کو بولتا ہے میرا مسئلہ حل ہونا چاہیے، میں کیا مسئلہ حل کروں گا؟ اللہ پاک پریشانی دور کرے، مسائل حل کرے۔ اب صبر کا تو قرآن نے حکم دیا ہے، میں نے کہا بھی تو کوئی نئی بات تھوڑی کی ہے، یا اپنی تو بات تھوڑی کی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جب اللہ کا ساتھ ہو جائے گا مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ صبر تو بہت بڑا علاج ہے، لیکن جو پروپر علاج ہے وہ کرنا نہیں ہے۔ بابا جی جب تک تو 5,000 10,000 کے کھڈے میں نہیں اتاریں گے تب تک علاج ہونا نہیں ہے۔